अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल एंड वेलकम। कभी कभार मुझे ये रेकनसाइल करने में बड़ी मुश्किल होती है कि अब मेरे तमाम व्यूअर्स मुझे टेलीविज़न स्क्रीन पे नहीं देख रहे। हो सकता है आप मेरा प्रोग्राम इस वक्त लैपटॉप पे देख रहे हों, अपने सेल फ़ोन पे देख रहे हों, देन ऑफ कोर्स यू कनेक्ट विद अस विद ऑल द सोशल्स। सो इंटरनेट कनेक्टिविटी, एक्सेसिबिलिटी, ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई हैं। यहाँ तक कि बड़ी स्क्रीन के सितारे भी हर छोटी स्क्रीन पे भी नज़र आना चाहते हैं। तो ये छोटी स्क्रीन जितनी पावरफुल होगी, जितनी डिवाइस आपकी पावरफुल होगी, इट विल गिव यू द पावर टू प्ले, टू वर्क एंड टू हैव पावर इटसेल्फ। जी हम बात कर रहे हैं सैमसंग के नए सीरीज़ की, यानी द नोट 20 की, और इसके साथ साथ द लार्जर इशू ऑफ कनेक्टिविटी, हाउ इट एड्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, हाउ यू कैन परहैप्स लर्न न्यू थिंग्स एंड व्हाट इज़ टू फॉलो। यानी हमारे पास एक विंडो अगर हो बैक टू द फ्यूचर की तरह की, एंड वी कुड सी कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, हाउ एक्साइटिंग वुड दैट बी। और आज जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मैं ज़रा थोड़ा सा पास्ट में भी जा रही हूँ, बिकॉज आई हैव ऑन द शो विद मी अ वेरी ओल्ड फ्रेंड, यानी somebody I've known for a very long time. In fact, when I was starting out with my communications career, मैं इनको तब से जानती हूँ, इनकी मेरी मुलाकात लम्स में हुई थी. He's had a stellar career, mashallah. For the last 24 years, he's been a part of multiple multinational companies in a variety of strategic and communications role. और आज हम इनको देखते हैं as the head of mobile business for Samsung Pakistan and Afghanistan. Some of the biggest territories, of course, because यहाँ पे youthful population है, एक बड़ी तादाद में लोग interested हैं to now get connected and have accessibility. So let's have a chat with Umar Ghamman. Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। It's been a while, और आप कभी कभी आते हैं लाहौर से, नहीं कराची आते रहते हैं। इस बार आप लोगों ने हमें इज्जत दी है तो हम आ गए यहाँ पे। मुझे ये बताएं कि सब लोगों ने 4-5 महीने का ऐसा वक्त गुजारा है कि कनेक्टिविटी बिकेम इवन मोर इम्पोर्टेंट। उमर, मेरा पहला सवाल यही होगा कि व्हाट हैज़ बिन द कंज्यूमर इनसाइट इन दैट। क्या लोगों ने नए सेल फ़ोन्स ख़रीदे? मुझे कई लोगों ने बताया कि क्योंकि बच्चों की सारी क्लासेस ऑनलाइन होती थी तो बड़ा अहम था घर में डिवाइसेस का होना, कनेक्टिविटी का होना। व्हाट हैज़ बिन द इम्पैक्ट ऑन बिजनेस? या इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस temporarily was there was a dent. And Q2, let's say about March, April and May, we had a little bit of tough time because obviously people weren't expecting what was going to happen, so the sales went down, we could not import, the shops weren't open, so all these things were impacting our business. But at the same time, the need to have a device, a powerful device like you said, has grown कई गुना बढ़ गई, है ना? बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि बल्कि कई लोगों ने तो इसको कहा जब स्कूल्स बंद हुए, दिस इज़ द रिवेंज ऑफ द मोबाइल फ़ोन। पहले टीचर क्लासरूम में अलाउ नहीं करती थी, अब क्लासरूम ही सिमट कर आपकी मोबाइल फ़ोन पे आ गई है। सो टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट द नोट सीरीज़, क्योंकि एज अ बिज़नेस एग्जीक्यूटिव, एज समबडी हु रन हर ओन बिजनेस, मैं हमेशा नोट सीरीज़ को एसोसिएट करती हूँ विद power, with executives, with the top corporate leadership. Is this still true, or are you also exploring younger audience? Exactly. I think if you just talk, when we talk about the features, like you said, power to play, power to work, and power itself. Yeah. What are those things? So no matter if you're a housewife, you're a working homemaker, if you're working as an executive, or if you are a student studying in a good university or regular university or a student OA levels, everyone would like to have a device which helps them do better things. Yeah. So once we go into the details, I can tell you how important are the features. नहीं, ये फीचर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जी, और ख़ास तौर पे जो यहाँ बात की जा रही है, नाउ एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर अ साइड हसल। अगर आप कोई माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप का या कोई अपना इनिशिएटिव ले रहे हैं, सोशल मीडिया इज़ एट योर एक्सेस। अगर आप उस पर मार्केट नहीं करते, इफ़ यू आर नॉट सीन, इफ़ यू आर नॉट हर्ड, तो जनाब वो रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा। तो आप बेशक घर में हैं, इफ़ यूर अ यंगस्टर और इफ़ यूर अ कॉर्पोरेट लीडर, इट्स इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और बात मुझे बड़ी याद आ रही है। मुझे याद है कि जब हम टेक्नोलॉजी का जिक्र करते थे, आप पेरेंट्स वुड ऑलवेज से कि इसका एक इम्पैक्ट ये होगा उमर कि हमारी हैंड राइटिंग सबकी ख़राब हो जाएगी। बट आई हैव फिगर्ड आउट कि अगर आपको किसी चीज़ को वाकई याद रखना हो तो आप अपने हाथ से उसको लिख लें। एंड दैट इज़ वाई आई लव द नोट सीरीज, बिकॉज इट गिव्स यू द एस पेन, एंड नाउ इट्स इवन बेटर। It's better. Okay, let me just tell you. Since you have told, so let me just show you. This is an S Pen. How do you spell your name? SIDRA. The top host of the day.
Right. Of the world. Come on, Umar. Of the day of the world. So you have to improve every day. So you need Yeah. more powerful device to upgrade Bilkul. yourself tomorrow as well. Huh. So I've just written this. Okay, when I was writing, this feels like writing with a pen. The only thing is it does not have an ink, but it writes. So इसमें हम जब कहते हैं कि ये पेन नोट सीरीज की पहचान है, बिल्कुल. but it has gone 4 times better than before. 4 गुना बेहतर हो गया है और ऐसे लगता है कि आप लेटेंसी रेट से कहते हैं that's improved and as if you're writing on a paper. Yeah. एक तो ये चीज़ हो गई. तो जब आप नोट यूज़ कर रहे हैं और लाइक इससे कि आप नोट्स ले रहे हैं तो आपने लिख लिया, लेकिन नोट्स के साथ एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आ गई है. हाउ अबाउट इफ़ यू टेकिंग नोट्स एंड यू वांट टू से समथिंग at the same time, recorded along with that, so that How the cool is note that? gets a voice note at the same time. So what you're doing is कि ना सिर्फ आप S Pen के साथ कुछ लिख रहे हैं, you're taking notes, keywords को नोट कर रहे हैं, मगर उसकी explanation जो शायद अगर बड़ी तेज़ी से हो रहा है या you don't have time to write, so while you're writing you could also be talking to your device और वो voice note भी ले रहा होगा. Yeah. I think I love that feature. And then you can send it across through WhatsApp or whatever, and that note goes as an audio note to your subordinates, मुझे लगता to है your कि मुझे kids. इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि जितना टाइम मैं आज पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप पे लगाती हूँ, कभी उसमें वॉइस नोट भेजना पड़ता है, कभी लिख के भेजना पड़ता है. आई थिंक everyone in my team needs one of these devices. Yeah, exactly. But Umar, tell me something कि all work and no play makes a person really dull. Yeah. So जिस तरह हम कहते हैं कि ख़ास तौर पे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, अब हमारी ज़िंदगियाँ ऑनलाइन हैं, ज़्यादातर मीटिंग्स, ज़्यादातर काम, प्रेजेंटेशंस, but this is also giving me the power to play. Yeah. उससे क्या मुराद है? Is this the gaming world that you're talking about? जी हाँ. बिल्कुल. आप Xbox की अगर बात करें, this phone can give you access to 110 games which actually offer you a facility like 120 megahertz refresh rate means 1 second के अंदर screen 120 दफ़ा अपने आप को upgrade कर सकती है. Wow. In a second. Wow. So when you're playing, which means कि you cannot give a fraction of a second to your opponent when you're playing head to head with someone. So you're playing Xbox games on the phone, and then you need a quick action because somebody is after your life in the game, and then you play it. So the response time is so wonderful कि जो लोग इसको देख रहे हैं, जिसके ऊपर खेल रहे हैं, वो कहेंगे यार मज़ा आ गया. ये रेगुलर मोबाइल फ़ोन वाली बात फिर नहीं है. सवाल ये पैदा होता है कि जब इतनी तेज़ी से स्क्रीन अपने आप को रिफ़्रेश कर रही है, दैट साउंड्स रियली पावर इंटेंसिव, तो इसको चार्ज होने में कितना वक्त लगता है, एंड इज़ द बैटरी लॉन्ग लास्टिंग? Battery is long lasting, intelligent, smart, what do you say, hardware and software solutions are there. So without going into details, this battery lasts even longer than the previous one because it uses its own smart ways of optimizing the apps. Okay. And जो refresh rate की जो आप बात करें, this actually helps refreshing the apps working in the background, which actually makes it long-lasting battery. So you have all the regular reasons. आपको पता है कि Samsung का कैमरा बेहतरीन है. It gives you the ability कि आप अपने PowerPoint presentations, अपने documents सब इस पे रख सकते हैं. For a person like me, who's always on the go, who's a frequent traveler, मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये भी लगती है कि पहले मुझे out of city जब जाना पड़ता था तो मुझे लैपटॉप साथ लेके जाने पड़ते थे. लेकिन this also gives you the ability कि अगर आपके रूम में आप जहाँ पे जा रहे हैं, if it's a smart TV, you can connect on the screen और आपका पूरा फ़ोन, आपका जो Note 20 है, it actually becomes a, right? Yeah. उसको मैं आपको बताता हूँ. आपने आपके जैसे स्मार्ट टीवी है यहाँ पे, आपने उसके साथ अपना डेक्स, सैमसंग डेक्स है. पहले जो नई एडवांसमेंट इस फ़ोन में आई है, पहले हम लोग we had to connect it through the HDMI cable, which was a special cable for the DeX. And then we could use the phone as a keypad, but now we don't need to do that. अब आपने फ़ोन कनेक्ट किया है और फ़ोन becomes your keypad, माउस बन जाता है और आप वहाँ से फिर सेकंड चीज़ आप ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ देखना है, इस फ़ोन से आपने वीडियो प्ले कर दी ऑन द सोशल मीडिया. That is displayed over there, but you can still take phone calls and you can still use the phone.
separately and that display goes on. This is DeX. So on a lighter note मैं आपको बताऊं कि अभी तक हमने सबकी नीड्स को फुलफिल किया है. स्टूडेंट्स हैं तो वो नोट्स भी ले सकते हैं, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हैं तो वो अपनी ज़बरदस्ती प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, गेमर्स हैं तो वो इसको एंजॉय कर सकते हैं, अगर हाउस वाइफ्स हैं तो वो अपनी ब्रेड डबल रोटी की जो शॉपिंग लिस्ट है वो बना के फ़ौरन से भेज सकती हैं अपने हस्बैंड्स को वापसी के लिए. लेकिन कंटेंट क्रिएटर्स की बात ही है उमर, एंड दिस हैज़ कम टू मी ऑन अ ट्विटर. आपके लिए क्वेश्चन कि जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है ऑफ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स, वो उनके लिए ये अप्रोप्रिएट फ़ोन है? बिल्कुल अप्रोप्रिएट फ़ोन है. आप इसमें जो आप ट्रिपल कैमरा की अगर बात करें 108 मेगापिक्सल इज़ द कैमरा. देयर इज़ 64 मेगापिक्सल कैमरा which actually takes you to the 50x zoom, which means कि आपने कोई zoom कर रहे हैं on a click of a button while you're putting up the screen on, 50 times आगे चला जाता है. Wow. So it gets closer, and the quality is just fabulous. So no less than a DSLR or a Mark III or something. जो लोग comparable. So you are a lot of professional vloggers, YouTubers using it and proposing this, and they're going to be using it in future as well. So I think if you have this device, I don't see you buying quite a lot of other stuff. I think this is good enough for you to move on with this device and do your job. The key question, I think I'm now thinking like a Karachi mobile user. Umar, मुझे ये बताओ कि एक after care service क्या है? Because a lot of times I feel that we invest in great phones, लेकिन अगर उसमें ज़रा सी भी गड़बड़ होती है तो फिर आप काफ़ी vulnerable feel करते हैं और helpless feel करते हैं. ये मेरा बड़ा पसंदीदा क्वेश्चन आपने पूछा. मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि we are underselling ourselves by not telling कि हम लोग किस किस्म की services provide कर रहे हैं. Yeah. And this is what I just really want to talk about. If you have a flagship phone like S series, Note series, Galaxy Fold, and it is under warranty, and you have if the screen is broken right now, and you can call up a guy, the guy would come over to your house, take the phone. एक तो ये हो गया कि फ़ोन में कोई गड़बड़ है तो वो आपको लोनर यूनिट दे देगा. सही. आप उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक करके वापस लेगा. इट इज़ अ सैमसंग, गारंटी कोई मसला नहीं है कि फ़ोन में से कोई चीज़ निकाल लेंगे, क्या नहीं. बिल्कुल सही. यू आर प्रोटेक्टेड. दैट्स वन थिंग. व्हेन इट कम्स टू द स्क्रीन रिप्लेसमेंट, वी आर गिविंग 50% ऑफ ऑन स्क्रीन रिप्लेसमेंट, बिकॉज स्क्रीन की प्राइस बहुत हाई होती है, बिकॉज फ़ोन इज़ ऑल अबाउट द स्क्रीन. द कॉस्ट मोस्टली गोज इनटू दैट. सो हमने का फैसिलिटी देते हैं, अगर आपका फ़ोन गलती से गिर जाता है और टूट जाता है, स्क्रीन टूट जाती है, तो आप बुलाइए. और आजकल इफ अंडर वारंटी है तो आप 50% ऑफ के ऊपर स्क्रीन रिप्लेस करा सकते हैं. स्पेशली ऑल द सीरीज मेंशन यहाँ पे, जैसे नोट सीरीज़ का, गैलेक्सी फोल्ड सीरीज़ का या फिर एस सीरीज़ का जिक्र हुआ. दीज आर एक्सपेंसिव डिवाइसेस. तो अगर आप इसको रिप्लेस करने जाएंगे या इसी की तरह की आपको आदत हो गई और आप दूसरा फ़ोन लेंगे, गेटिंग अ 50% ऑफ ऑन द स्क्रीन प्राइस इज़ अ फैब डील. इट विल बी वे चीपर देन गेटिंग अनदर फ़ोन, राइट उमर? सो आई थिंक आखिरी सवाल बस मैं आपसे करना चाहती हूँ कि यू गाइस हैव ग्रेट डिवाइसेस, ग्रेट आफ्टर केयर सर्विस. अब जो हमारी ज़िंदगियाँ इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी, एक्सेसिबिलिटी और इंटरनेट बेस्ड हो गई हैं, where do you see it going? One of my favorite features on all these phones is the digital balance. कि भाई अगर आपने कुछ ऐप्स को या अपनी डिवाइस से आप दिन में से 24 में से 18 घंटे कनेक्टेड हैं, तो डिवाइस खुद आपको कहेगी कि खुदा के वास्ते मेरा जान छोड़ दें अब. I think that's the kind of balance we all need. But what more can be done to improve our balance that way? I think these devices, I love technology, but I would also suggest all the people that become a master of technology. Do not let the technology become your masters. Yes. So if the device is powerful enough to give you power to control it, then you can control it. What I'm trying to say is easier to use. Now, one thing can take care of everything. So if you are overwhelmed by 5, 6, 7 चीज़ें हैं, so you don't practically need a laptop all the time. So maybe you need it, but one device is good enough. It organizes your work. It helps you take the photographs. It helps you connect with the laptop. Your laptop becomes your hub. आप उसमें सारी चीज़ें इसके अंदर Windows के साथ लिंक करके हर चीज़ on live आप डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर रहे हैं. अपनी एप्स कंप्यूटर के अंदर भी देख रहे हैं जो ये चल रही हैं. सो कहने का मकसद ये है कि इफ़ यू हैव अ वेरी कन्वीनियंट एंड अ पावरफुल डिवाइस, then you become
a master of the device. Absolutely. But obviously, do one thing. I'm selling mobile phones, but I also suggest people that take a good nap. Do not spend whole time at night on the devices. Yes. Give yourself a good night's sleep, and these devices will help you even better if you are well rested. A warrior is a well rested person. So it is giving you all the power. It is giving you power to play, to work, and to have power itself. लेकिन उसके साथ-साथ जो healthy lifestyle habits हैं, because I love the fact that if you look at these signature phones, they even give the resting beam to the eyes कि आप ज़्यादा टाइम अगर इसको देख भी रहे हैं तो ये हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं कि आपकी आँखों पे, आपकी आई साइट पे बोझ ना पड़े. The rest of your thing, अपनी जिम्मेदारी ज़रा खुद भी लेनी है. Thank you so much, Umar, for being here, and inshallah ta'ala we'll be having more conversations around this, but it was a brilliant experience to have you on the show and hope to see you more often. Thank you very much. इसी के साथ जी हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ. हमारे साथ रहिए, देखते रहिए आज पाकिस्तान. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. बात ज़रा करते हैं एडिक्शंस की. किसी भी चीज़ की आदत बनाना शायद आसान होता है, लेकिन उस आदत को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है. इस वक्त अगर हम नौजवान नस्ल की तरफ देखते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बुरी आदतों ने उनको अपनी लपेट में लिया हुआ है. ख़ास तौर पे मनशियात और पार्टी ड्रग्स की अगर बात की जाए, पहले ये बहुत ज़्यादा मायूब समझा जाता था, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी ख़ास तौर पे शहरों में इस कदर बढ़ चुकी है कि इसके बारे में बात करना बहुत अहम है. आज अगर किसी शख्स को हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं जो किसी एडिक्शन में, सब्सटेंस अब्यूज़ में उसका शिकार हुआ है, तो एक तो सबसे पहले उसके टेल टेल साइंस क्या हो सकते हैं. पेरेंट्स को ये कैसे पता चल सकता है कि खुदा न खासा उनका बच्चा किसी ऐसी बुरी आदत, किसी बुरी लत में पड़ रहा है. और फिर अगर आप ये मालूम कर ही लेते हैं, इज़ एवरीथिंग लॉस्ट, क्या हमारे पास कोई ऐसी सहूलतें मौजूद हैं कि बच्चे में या एक यंग एडल्ट से इन आदतों को छुड़वाया जा सके. इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नौशाबा अंजुम. आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, एंड वी आर गोइंग टू डेल्व इनटू हाउ द ह्यूमन ब्रेन ऑपरेट्स एंड वर्क्स टुवर्ड्स एडिक्शंस. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नौशाबा. जी अस्सलाम वालेकुम. बहुत बहुत शुक्रिया. बड़ा अहम सब्जेक्ट है, और अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि एज सब्सटेंस अब्यूज़ की, ड्रग्स में इन्वॉल्व होने की बच्चों की बहुत कम से कम होती चली जा रही है. यानी क्लास 7 के बच्चे, क्लास 8 के बच्चे हमने देखा है कि खुदा ना खास्ता अब वो इस तरह के सब्सटेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं. सबसे पहले आपको क्या लगता है कि कोई यंग एडल्ट जब इस तरफ राग़िब होता है, ये किस चीज़ की निशानदेही करता है? उसकी इमोशनल वेलबींग इसमें मुतासर हुई भी होती है, वो एडवेंचरस होता है, रिस्क लेना चाहता है? क्या पर्सनालिटीज़ होती हैं जो ज़्यादा इस तरफ राग़िब हो सकती हैं? जी बिस्मिल्लाह, शुक्रिया सिद्रा आपके मदद करने का. बहुत ही अहम टॉपिक एडिक्शन क्या है. डिपेंडेंसी ऑन एनीथिंग इज़ एडिक्शन. हम सिर्फ उसको सब्सटेंस अब्यूज़ नहीं कर सकते. जो चीज़ आपका सेल्फ कंट्रोल आपसे ले ले वो एडिक्शन कहलाती है. पाकिस्तान में वो कुछ भी हो सकता है. कोई इंसान हो सकता है, कोई गैजेट हो सकता है, कोई ड्रग हो सकती है. इसी तरह पाकिस्तान में यूएन रिपोर्ट रीसेंट इस वक्त 8.9 मिलियन लोग अनफॉर्चुनेटली ड्रग्स या सब्सटेंस अब्यूज़ में इन्वॉल्व हैं, जिसमें मेजॉरिटी हमारी जो रेंज है, एज ग्रुप है, वो 24 ईयर तक है. हमें भी इत्तफाक हुआ यूनाइटेड नेशंस के साथ काम करने का. बच्चे 8 साल तक की उम्र के बच्चे भी ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म की ड्रग्स का शिकार है. ये क्यों है, इनकी एक्सेसिबिलिटी इतनी आसान क्यों है, इसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं. लेकिन क्यों करते हैं बच्चे, सबसे पहले हम ये बात करेंगे फिट इन करने के लिए, सोशल प्रेशर के लिए. सोशल प्रेशर होता है आपके ऊपर, स्कूल्स के हो सकता है, सोसाइटी का हो सकता है, बाज़ औक़ात डिप्रेशन, एंग्जाइटी, घर का माहौल, जो एकेडमिक हैं वो प्रेशर हो सकता है कि आपने ये. तो बच्चे उससे निकलने के लिए उनके लिए आसान राह फरार होता है कि वो ड्रग्स को उस वक्त कंफर्टेबल हो जाते हैं. फॉर द टाइम बीइंग वो प्लेयर ले लेते हैं, जिसको हम सेरोटोनिन कहते हैं. वो इतना ज़्यादा बच्चों के अंदर वो उसका सिक्रीशन हो जाता है कि वो उस सिचुएशन में से जो है वो निकलने के लिए उनके लिए आसानी हो जाती है. अगर मैं आपकी बात सही समझ पाई हूँ कि ये कोपिंग स्ट्रैटेजी होती है. बच्चा ऑलरेडी इन पेन है, उसके इर्द गिर्द का माहौल ऐसा है जो उसको या तो शेम में, गिल्ट में या तकलीफ़ में मुब्तला कर रहा है, और उन नेगेटिव फीलिंग्स को किसी तरह से सबड्यू करने के लिए, उनको सप्रेस करने के लिए यूजुअली बच्चे ड्रग्स की तरफ या किसी सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ राग़िब होते हैं.
तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स. एक चीज हमें समझना है कि ये पर्सनालिटी ट्रेट्स जिस तरह हम बाकी इनहेरिटेंस में देते हैं, इसी तरह ड्रग्स भी, जो मेरे देखने वाले जरूर समझें कि आप कि अगर वालिदैन या आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपके बच्चों में ज्यादा चांसेस होंगे कि वो जो है ड्रग्स के अंदर इंडल्ज करें या इन्वॉल्व हो जाएं. तो इसमें जेनेटिक फैक्टर्स, पेरेंटिंग. अच्छा डॉक्टर नौशाबा, ये मैं बात ज़रा मोहतात होकर इसलिए कहूँगी क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक रिवाज बन जाता है विक्टिम को मज़ीद स्टिग्मेटाइज़ करने का, और हमें अगर पता चल जाए कि कोई भी शख्स, यंग एडल्ट, अगर मनशियात में, ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गया है तो ऑलरेडी हम उसको बड़ा स्टिग्मेटाइज़ कर देते हैं. तो ठीक है जी, जेनेटिक्स ऑफ कोर्स प्ले अ पार्ट, और अगर आपके वो, इसमें तो एक कॉमन सेंसिकल बात है ना कि अगर आपने घर में किसी को ड्रग्स लेते हुए देखा है, ड्रग्स घर में मौजूद हैं. अभी हाल ही में एक किस्सा जो अभी डिस्कवर हुआ था कि एक 7वीं ग्रेड के बच्चे ने ड्रग्स बेचने की कोशिश की टू अ 9th ग्रेडर, और उसमें वजह यही थी कि उसको घर में ईजिली एक्सेसिबल था. एक तो नंबर 1 मसला इसमें एक्सेस का आ जाता है. दूसरी तरफ अगर मनशियात ना हो, डॉक्टर नौशाबा, सेडेटिव्स का आपने जिक्र किया, बहुत सारे यंग एडल्ट, ख़ास तौर पर जो लोग अपने 20s की एज में होते हैं, हमने अक्सर फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में देखा है, अब तो बड़ा स्ट्रिक्टनेस हो गई है कि आप कोई भी ख्वाब आवर गोलियां बगैर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते, लेकिन उसके में भी देखा जा रहा है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ इन दैट. ख़वातीन हों, मर्द हजरात हों, ख्वाब आवर गोलियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. उसके बारे में क्या कहेंगी? देखिए, ऐसा हो गया जैसे कोई फैशन है, जैसे कोई ट्रेंड है कि आपने गोली खानी है. जैसे हमारे पास लोग आते हैं, हम अपने, देखिए ये 5th, जो मैं सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ है, हमारे पिलर्स हैं सोसाइटी के, ये 5th जनरेशन वॉर है. अभी किसी ने हम पर बॉम्ब नहीं गिराना. हमारी यूथ को इन्होंने, उनसे उनकी कॉग्निशन ले ली है, उनसे उनकी डिसीजन पावर ले ली है. वो खुद ही इकबाल की वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किधर आएगी बच्चों के अंदर जब आप पूरी कौम को, हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की कमी है. हर चीज़ का जो है ज़्यादातर साइकोलॉजिकल मैल एडजस्टमेंट होती है, ज़्यादातर स्ट्रेस रिगार्डिंग होते हैं. उसका ये हल नहीं है कि हम उनको सेडेटिव्स या कोई सेरोटोनिन इनटेक दे दें या कोई उनको हम नींद की दवाइयाँ देकर हम सुला दें इस कौम को. ये ज़रूरी नहीं है. मैं सबसे ज़्यादा ये कहती हूँ कि जो लोग हैं वो, आप जिधर आपको ऐसे सिम्टम्स आएंगे, आपको नींद नहीं आ रही, सपोज चिड़चिड़ापन है, अनदेखा खौफ है, वर्थलेस फील कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, आप स्ट्रेस को कोप अप नहीं कर सकते, आपकी पेरेंटिंग, आपकी मॉडलिंग ही ऐसी नहीं हुई कि आप उस स्ट्रेस को जो है वो कैसे फेस करें. हमारे स्कूल्स में ऐसी साइको एजुकेशन ही नहीं है, ऐसे सेमिनार्स ही नहीं होते. टीचर्स बच्चों को इतना साइको एजुकेट ही नहीं करते कि कैसे इससे बच्चे, अगर स्ट्रेस हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे फेस करें. थैंक यू डॉक्टर नौशाबा फॉर पॉइंटिंग आउट द रीजंस, द सिम्टम्स, और यकीनन अगर बेहतर कम्युनिकेशन हो तो आप इस मसले से निकल भी सकते हैं. बट वन नीड्स टू बी वेरी वेरी विजिलेंट. हमें नज़र रखने की ज़रूरत है कि बच्चे किन चीज़ों में, किन एक्टिविटीज़ में इंडल्ज कर रहे हैं, उनकी सोहबत कैसी है, उनके दोस्त कैसे हैं, और ख़ास तौर पे उनका ख़र्चा, यानी जो पैसे उनको दिए जाते हैं उनको कहाँ ख़र्चा जा रहा है. इसी के साथ लेते एक छोटा सा ब्रेक. विल बी राइट बैक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और अब वक्त हुआ है मिलो पाकिस्तान से, हमारा सेगमेंट जिसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं टैलेंटेड यंग पाकिस्तानी से. और इसमें हमारी कोशिश होती है कि जितनी डाइवर्स, जितनी अनोखी, जितनी अनहोनी फील्ड हो, दैट यू नो रियली एड्स द कलर एंड द फ्लेवर. तो आज हम बात करेंगे स्मॉल इज़ ब्यूटिफुल, यानी माइक्रो कार्विंग्स एंड माइक्रो पेंटिंग्स के हवाले से. एक बहुत छोटी सी जगह पे उसकी डिटेलिंग को देखते हुए एक फ़न पारा बनाना वाकई महारत का काम है. आज आपकी मुलाकात कराते हैं एक बहुत ही टैलेंटेड माइक्रो पेंटर से, जिन्होंने हाल ही में एक 1.5 मिलीमीटर के सरफेस पे, यानी एक मैच स्टिक, एक माचिस की जो तीली होती है, उसकी बैक एंड पे खाने काबा की पेंटिंग की है. आइए सबसे पहले इनके हवाले से एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इनसे आपकी मुलाकात भी करवाएंगे. मेहनत, लगन और जस्तजू, अगर ये तीनों चीजें आप में हो तो आपको कोई नहीं हरा सकता. ऐसे ही नौजवान से आज हम आपको मिलवाएंगे जिसकी महारत कमाल की है. यह है कराची के इलाके रंछोड़ लाइन का नौजवान हसीन चौहान, जो माइक्रो पेंटिंग का माहिर है.
حسین چوہان نوکری کے ساتھ ساتھ اپنے آرٹ پر بھی خاصی توجہ دیتا ہے. نوجوان نے ماچس کی تیلی پر خانہ کعبہ کی مختصر تصویر بنا کر سب کو حیران کر دیا. نوجوان کا دعویٰ ہے کہ اس سے چھوٹی پینٹنگ پوری دنیا میں نہیں ہے. حسین چوہان اپنا نام گینیس بک میں شامل کرانے کا خواہش مند ہے. جی جناب، آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیشنلی بھی اگر آپ جائیں تو چاول کے دانے پہ یا کبھی کبھار دال کی ایک ذرا سے ذرے پہ لوگ پینٹنگز کرتے ہیں، اور اس میں بہت مہارت اور فوکس چاہیے ہوتا ہے. مائکروسکوپ کا آپ استعمال کرتے ہیں، لائٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کے علاوہ اس کے خاص برشز ہوتے ہیں. اسی کا ایک مقابلہ حال ہی میں منعقد کیا گیا جس کی یہ ونر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اے ویری ٹیلنٹڈ مائکرو پینٹر جناب حسین چوہان. السلام علیکم حسین. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. مجھے یہ بتائیں کہ پینٹنگ سے شوق شروع ہو کے مائکرو پینٹنگ کی طرف گیا یا ہمیشہ سے مائکرو پینٹنگ میں انٹرسٹ تھا؟ پینٹنگ کا تو مجھے اسکول ٹائم سے ہی کافی شوق تھا، تو اس کو مطلب کہ میں اسکیچنگ کرتا رہا. اس کے بعد میں نے پین ورک پہ اسٹارٹ کیا. حال ہی میں مجھے میرے چاہ کہ مطلب کہ کوئی اینٹک کام کیا جائے، تو میں نے مائکرو کی طرف رجحان کیا اپنا. تو کافی آرٹسٹوں کا کام دیکھا جن کی وجہ سے مطلب کہ ان سے انسپائر ہوا میں. لیکن مطلب کہ میں نے کچھ اینٹک کرنے کا سوچا تو میں نے ماچس کی تیلی پر خانہ کعبہ کی پینٹنگ بنائی 1.5 ملی میٹر پر. مجھے یہ بتائیں کہ مائکرو کی جو ایک ڈیفینیشن دی جاتی ہے کہ 1.5 ملی میٹر سے لے کے 1.5 سینٹی میٹر تک کا سرفیس ہوتا ہے. سرفیس اگر اسٹریچڈ ہو، یعنی ایک سیدھی جگہ ہو، جیسے چاول کا دانہ ہے تو آپ کا اسٹریٹ ہوتا ہے، وہ کافی حد تک اس میں آپ کو ایک اسٹریٹ سرفیس مل جاتا ہے، یا پھر اس کا کروڈ ہونے میں زیادہ مدد ملتی ہے، اسٹریچڈ یا کروڈ؟ اسٹریچ میں زیادہ ہیلپ مل جاتی ہے کیونکہ پلین جگہ ہوتی ہے، تو کاغذ پہ اور کینوس پہ بھی کافی مطلب کہ کام کرتے کرتے اس میں اسٹریچ آ جاتی ہے. اور ماچس کی تیلی کا مطلب بیس بھی اسٹریچ ہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے میں نے اس کو چوز کیا. اور اس میں پینٹس کون سے استعمال کیے جاتے ہیں؟ اس میں نے نارملی آئل پینٹ یوز کیا ہے، اور برشز جو مطلب کہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے تو میں نے خود ہی اپنی مدد سے ہی برش تیار کیا. اچھا، آپ کو برشز بھی خود بنانے پڑتے ہیں بیکاز یہ ریڈیلی اس کا اویلیبل مٹیریل نہیں ہوتا. ویسے میں آن لائن دیکھ رہی تھی، بڑی انٹرسٹنگ بات مجھے یہ پتہ چلی کہ مائکرو پینٹنگ میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا کلر گرین ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ گرین کلر مطلب کہ پاکستان کے حساب سے دیکھ لیا جائے، ہمارے کلچر کے حساب سے نہیں، انٹرنیشنلی مجھے پتا چلا ہے کہ سب سے زیادہ جو مائکرو پینٹنگ میں کلر استعمال ہوتا ہے وہ گرین ہوتا ہے. گرین کلر مطلب کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کہہ سکتے ہیں، یا اس کلر کو مطلب کہ خوبصورت کی ہے. مجھے بتائیں کہ کیونکہ یہ آپ کا شوق ہے، اور ہمارے سیٹ پہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حسین کے بنائے ہوئے بہت سارے مائکرو پینٹنگ فن پارے موجود ہیں. ڈیٹیل کام ہوتا ہے، بہت محنت کا کام ہوتا ہے. یہ جو تم نے کیا، جتنا سرفیس چھوٹا ہے اس میں اتنی ہی باریکی ہوگی. یہ 1.5 ملی میٹر کے سرفیس پہ خانہ کعبہ کی پینٹنگ کرنا، اس میں کتنا وقت درکار تھا؟ مجھے 1 منتھ کا وقت درکار ہوا. ایک مہینے میں ایک مہینے میں تیار کی، کیونکہ اس میں مطلب کہ یہ اس طرح سے ہم کام کرتے ہیں کہ پہلے ایک کلر یوز کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جو نا ڈرائی ہونے کے بعد سیکنڈ کلر یوز کرتے ہیں، پھر اس کو ڈرائی کرنے کے لیے تھرڈ کلر یوز کرتے ہیں. اس میں مطلب کہ ڈائریکٹلی مکسنگ تو ہو نہیں سکتی، ٹھیک ہے، اسٹروک بائی اسٹروک کام کرنا پڑتا ہے اس پہ. صحیح. تو آپ دن میں جب ایک مہینہ میں ایک فن پارہ تیار ہوتا ہے اور کچھ اس سے بھی زیادہ وقت لیتے ہوں گے، خود اپنے دن کا کتنا ٹائم آپ سرو کرتے ہو مائکرو پینٹنگ میں؟ اگر مائکرو پینٹنگ میں دیکھا جائے، مطلب اس میں دیکھا جائے تو 10 to 20 منٹس انف. اس سے زیادہ فوکس آنکھوں پہ اسٹرین آپ کرتا ہے، کہ اسٹرین آ جاتا ہے. اور پلس یہ کہ مطلب کہ ویکنیس ہونا محسوس ہوتی ہے، کہ مطلب کہ اتنا دماغی طور پہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اچھا، مجھے بتاؤ کہ جس طرح انٹرنیشنلی لوگ مائکروسکوپ کا استعمال کرتے ہیں، میگنیفائنگ گلاس کے نیچے اس کو رکھ کے، ظاہر سی بات ہے اتنا باریک وہ سبجیکٹ ہے، تو یہ سارے اکوپمنٹ بھی آپ نے خود پرچیز کیا؟ یہ کوئی اسپیشلائز اکوپمنٹ ہے یا عام دستیاب مائکروسکوپ کا اس میں آپ استعمال کرتے ہیں؟ یہ مطلب مارکیٹ میں اویلیبل ہے عام مائکروسکوپ، وہ بھی میں نے اس کی مدد اس لیے لی کہ مطلب کہ کہیں مسٹیکس کی ہوں یا کوئی ایسی چیز دیکھنی ہو تو اس کی وجہ اس میں نے یوز کیا. باقی میں نے مائکروسکوپ کی ہیلپ نہیں لی. یہ بغیر کمپیوٹرائز کوئی بھی آلات کے وداؤٹ میں نے بنائی پینٹنگ. اچھا، پوری دنیا میں اگر آپ دیکھتے ہیں جو مائکرو پینٹنگز ہوتی ہے اس میں کافی جدت آ گئی ہے. انفیکٹ مائکرو کاونگ اور مائکرو پینٹنگ کے لیے باقاعدہ روبوٹس بنے ہوئے ہیں اور وہ یہ چیز کرتے ہیں. تبھی اس کو کہا جا رہا ہے کہ میکنائز طریقے سے بھی کام ہوتا ہے. لیکن یہ حسین کا ٹیلنٹ ہے کہ ہی ڈز اٹ پیورلی، جہاں پہ منیمل چیزوں کی ضرورت ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. سو آپ
مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یو ہیو اپلائڈ فار دا گنیس بک. اس میں بہت سارے لوگ میرے خیال میں اور بھی دے آر ان کمپٹیشن آف دیٹ. آگے اور کیا ارادہ ہے حسین؟ یو سیڈ آپ 1.5 ملی میٹر پہ خانہ کعبہ بنانا چاہتے تھے, اللہ تعالیٰ نے وہ خواہش آپ کی پوری کی. واٹس نیکسٹ فار یو؟ نیکسٹ بھی میرا کنسنٹریٹ یہی ہے کہ 1 ملی میٹر پہ بھی خانہ کعبہ کی پینٹنگ بناؤں, تاکہ اگر ورلڈ میں دیکھی جائے کہ کوئی اگر اس سے مطلب کہ سرچنگ کرے کہ دنیا کی سب سے چھوٹی پینٹنگ کون سی ہے, تو اس میں خانہ کعبہ کی پینٹنگ آنی چاہیے. واو, آل دا ویری بیسٹ ان دا تھنگس دیٹ یو آر ڈوئنگ. دس از ٹرولی انسپائرنگ اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو میک اٹ ٹو دا گنیس بک ایز ویل. اور انشاءاللہ جب آپ کا دوسرا 1 ملی میٹر والا فن پارہ مکمل ہوگا تو ہم آپ کو دوبارہ دعوت دیں گے. اپنا خیال رکھیں. اب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویل بی بیک بیکاز وی ہیو اے ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن اباؤٹ ٹائم, جس کا میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا. تو وقت بس تھوڑا سا گزر جائے تو پھر واپس آتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. آئی بی رائٹ بیک. ملال کرتے ہیں کہ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ نہیں لیا, زیادہ وقت لے لیا, انتظار کرتے رہے پرفیکٹ موقع کا, اور جو موقع تھا وہ ہاتھوں سے نکل گیا. لیکن پھر میں نے سوچا وقت کے بارے میں جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ لینئر چلتا ہے, یعنی ہم اکثر کوئی انفوگرافس دیکھیں جس میں بتایا جائے کہ 40 سال میں کیا ہوا ہے, کتنی تبدیلی آئی ہے, کوئی نمبر, کوئی ہنسا کتنا بڑا ہے یا کم ہوا ہے, تو اس ٹرینڈ کو ہمیں گراف میں دیکھنے کی عادت ہے. اور اسی طرح ہم وقت کے حوالے سے اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ بھی بناتے ہیں, جیسے ایک سیدھی لکیر, ایک سیدھا راستہ ایک پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ جا رہا ہے. لیکن دراصل جتنے بھی فلاسفرز ہیں, اسپریچول لیڈرز ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ وقت ایک اسپائرل یعنی ایک دائرے میں گھومتا ہے, اور دنیا میں ہر چیز گردش کر رہی ہے جی. وقت کا تعین کرنے والے یہ ستارے, یہ چاند, یہ سورج, یہ بھی اپنے اپنے دائروں پہ اپنے مقرر کردہ رفتار پہ چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں, اور اسی سے ہمارے دن رات کا اندازہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وقت نے اگر پلٹ کر ایک مقام پر آنا ہے, آپ نوٹس کیجئے کہ یہ دائرے آپ کی زندگی میں کیسے بنتے ہیں. آج آپ کسی شخص سے ملیں گے, لیکن 8 مہینے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ اس شخص کی آپ کی زندگی میں کیا اہمیت تھی. یا کوئی شخص آپ کی زندگی سے ایگزٹ بھی لے لے تو پھر دوبارہ وقت پلٹ کر اس کو آپ کی چوکھٹ پہ لے آتا ہے یا آپ کو اس سے ملوا دیتا ہے. All these are very phenomenal things. تو ہم نے سوچا آج اس پہ بات کی جائے. And I have just the right people to address this thing. اس کو unpack کرنے کے لیے we have one of the foremost motivational speakers of Pakistan, قاسم علی شاہ, ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم قاسم. اور ہمارے کیا حال چال ہے آپ کے؟ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. اور جی ہمیں وقت ہو گیا ہے ہمارے اگلے گیسٹ کو بھی آپ سے انٹروڈیوس کرنے کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں مائی ویری ڈیئر فرینڈ سلما ظفر. السلام علیکم سلما. وعلیکم السلام, کیسی ہیں سدرا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می. قاسم, پہلا سوال آپ سے کرتے ہیں. وقت کو جو میں نے جس طرح بتایا کہ ہماری کوشش ہوتی ہے, ہم انڈرسٹینڈ ایسے کرتے ہیں کہ بس ایک سیدھی لکیر میں اس پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جا رہے ہیں. کیا آپ بھی بلیو کرتے ہیں کہ وقت دراصل دائروں میں گھومتا ہے؟ سدرا میں بڑا مشکور ہوں آپ کا, اور میں تعریف کرنا چاہوں گا کہ جس خوبصورت انداز سے سدرا نے خود بتایا وقت کیا ہوتا ہے, اس کو کوئی فلسفی سمجھ سکا ہوگا, عام سادہ بندہ بالکل انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. آپ کے انٹلیکٹ کو میں داد دینا چاہوں گا ماشاءاللہ سے. اچھا, گزارش یہ ہے کہ کیونکہ آپ میں ٹویننگ سے وابستہ ہیں اور کچھ ایسی ٹرمز ہیں جو آپ میں جانتے ہیں, میں اسے پبلک کرنا چاہوں گا. ہم ٹائم ہے اس کے حوالے سے ٹائم لائن تھیوری کو جانیں. ٹائم لائن تھیوری یہ ہے کہ دنیا کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو جن کو لگتا ہے جو وقت ہے وہ ہم پیچھے سے آ رہے ہیں اور آگے کی طرف جا رہے ہیں, اور دنیا میں بڑے تھوڑے سے ایسے ریشوز کی کم ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہم وقت جو ہے وہ لیفٹ سے رائٹ کی طرف جا رہے ہیں, یعنی ہم اس طرف سے شروع کر رہے ہیں اور اس طرف جاتے جا رہے ہیں. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ دونوں کا جو سوچنے کا انداز ہے اور زندگی کو دیکھنے کا انداز ہے وہ بڑا مختلف ہے. ہم اس وقت کو جس کو زمان و مکان کا تصور کہتے ہیں, اور زمانہ و مکان کا تصور آپ کو دنیا کے ہر لٹریچر میں ملے گا, ایون کہ کتاب اردو میں اویلیبل ہے. اردو لٹریچر میں زمانہ و مکان کا تصور, یعنی کتابوں میں, فلسفوں میں, شاعری میں آپ کو کہیں نہ کہیں مائتھولوجیز میں وقت کا, زمان اور مکان کا تصور لازمی ملے گا. زمان و مکان کے تصور میں جو ہماری زندگی ہے, اس زندگی کے سارے وقت کو 3 حصوں میں ہم سادہ تقسیم کر سکتے ہیں. ایک گزرا ہوا وقت ہے جو ماضی ہے, ایک وہ جو پریزنٹ ہے جو آنے والا وقت ہے. آپ نے ایک بڑا اچھا جملہ بولا, اس کو میں دوبارہ سے نریٹ کر دوں. وقت کو سمجھنے کے لیے, آج کے وقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں کل چاہیے ہوتا ہے.
صحیح. ماضی کو سمجھنے کے لیے آج چاہیے. آج کے دن ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وہ جو ہوا تھا, وہ جو ملا تھا, وہ جو کھو گیا, وہ جو پا لیا, وہ کیا تھا. بالکل. ہم کبھی بھی وقت, موجودہ وقت میں کوئی مان نہیں دے سکتے. اور یہ جو انسرٹنٹی ہے یہ حسن ہے. انسرٹنٹی فیئر پیدا کرتی ہے. ویسے انسرٹنٹی جو ہے وہ ایک غیر یقینی حالت سے خوف پیدا ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لیکن یہ جو غیر یقینی حالت ہے یہ حسن ہے, یہ بیوٹی ہے. کہ آپ کی زبان میں, رومی کہتا ہے کہ کتنے ذائقے چکھیں آپ کی زبان میں, اور کتنے ذائقے انتظار کر رہے ہیں وہ آپ کی زبان پہ آئیں گے اور پھر آپ انہیں چکھیں گے. اچھا, یہ جو پاسبلٹیز والی بات ہے نا قاسم, میں اس کو اپنے اگلی مہمان کی طرف بھی لے کے جانا چاہوں گی. سلما جی, یہ جو طریقہ ہے نا زندگی کو دیکھنے کا کہ بھائی مجھے کچھ نہیں پتا لیکن دیٹ مینس کہ زندگی میں بہت سارے پاسبلٹیز ہیں, بہت ساری اچھی چیزیں میرے ساتھ ہو سکتی ہیں. یعنی آپ کسی ٹین ایجر کو, ینگسٹر کو دیکھیں, اس کے لیے یہ نہ پتہ ہونا بڑا ایکسائٹنگ ہوتا ہے کہ لیٹس سی ہو آئی ایم گوئنگ ٹو میٹ. دیکھتے ہیں اگلے ہفتے کہاں جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے زندگی میں. ابھی میں نے سوچا نہیں میں نے کس پروفیشن میں جانا ہے, بٹ دا ورلڈ از اوپن. لیکن پھر پتہ نہیں, جس کو ہم کہتے ہیں نا مڈ لائف کرائسس, 30-40 کی عمر میں ہمارے یہاں لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ جی اب ہم نے ایک پیٹرن گزار لیا ہے, زندگی کا بہت عرصہ دیکھا ہے, ایسے ہی گزرے گی, کوئی ایکسائٹنگ چیز نہیں ہو رہی, کوئی زبردست چیزیں نہیں ہو رہی, اور پھر وہ بیچارے پھنس جاتے ہیں. یہ ہم اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں یا واقعی آپ دیکھیں دنیا میں کامیاب وہی لوگ ہیں جو ہر وقت زندگی کو اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی زبردست ہو سکتا ہے. وہ ایک امید ہوتی ہے نا سدرا کہ کچھ نیا آنے والا ہے, کچھ ایسا انہونی سی چیزیں ہیں. جب انہونیوں کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں, جو زندگی میں پہلے گزر چکی ہیں, جو حادثات پہلے ہو چکے ہیں, ان کا خوف ضرور آپ کے لیے ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں کچھ ایسے حالات نہ ہو جائے جسے ہم بیئر نہ کر سکیں. لیکن اگر بچوں والی بات کریں تو بچے معصوم ہوتے ہیں, ان کی سوچ معصوم ہوتی ہے, امیدیں ان کی بہت زیادہ جوان ہوتی ہیں کہ ہاں جی کچھ بھی آئے گا, ہم ایکسائٹنگلی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نئی چیز ہوگی. یعنی اس کو عام فہم بنائے نا کہ مثال کے طور پہ ایک 20-25 سال کی لڑکی ہے, اس کو آلریڈی کہنا لوگ شروع کر دیتے ہیں کہ او 25-28 کی ہو گئی, اور شادی کیسے ہوگی, اب اچھے رشتے نہیں ملیں گے. آن دی ادر ہینڈ ایک 40 سال کا آدمی سمجھتا ہے کہ دنیا ابھی تو دیکھیں دی, پوری دنیا کھلی ہے میرے لیے. یہ تو بات آپ نے وہی کی ہے. اس ٹائم وہ بچے کی سوچ رکھتا ہے پوری دنیا کھلی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن لڑکی پہ زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ عمر بیت چکی ہے, حالات برے ہو چکے ہیں, اب وقت بہت برا ہو سکتا ہے کہ آگے رشتے نہیں آئیں گے اور وقت کیسے گزرے گا. اس میں دونوں چیزیں یہی ہیں. لیکن آنے والا وقت بہت ساری ایکسائٹمنٹس رکھتا ہے. اگر ہم انہیں اسی انداز میں دیکھیں کہ کچھ نہ کچھ اچھا ہوگا, امید کی نظر سے دیکھیں گے اس طرح, تو اگر خدا نخواستہ کوئی برائی بھی ہوگی تو وہ بیئر کر لیتا ہے انسان. فلاسفرز یہ کہتے ہیں کہ ہم زندگی نہیں جیتے, ہم اصل میں پیٹرنز جیتے ہیں, اور جتنا جلدی آپ ایک مثبت پیٹرن بنا لیں گے تو آپ زندگی کو اسی انداز میں دیکھیں گے. اچھا, یہ جو میں نے بات ابھی کہی قاسم, یہ انٹرپرینورز اور کارپوریٹ پرسنالٹیز پہ بھی لاگو ہوتی ہے جن کو آپ اور میں کوچ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ویسٹ میں ایک بڑا عام فہم بات یہ سمجھی جاتی ہے کہ اگر آپ نے فیل ہونا ہے تو فاسٹ فیل کیجئے, 1 نہیں 2 نہیں 15 بزنسز فیل کر دیجئے. اس کے بعد بھی لوگ اسی ہمت سے آگے بڑھتے ہیں کہ لیٹس آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ سم تھنگ نیو اینڈ ایکسائٹنگ. آن دی ادر ہینڈ ہمارے معاشرے میں شاید انوویشن اور کامیابی اس لیے بھی کم ہے کیونکہ ایک اگر انسان کا فیلئر ہوتا ہے, ہم اس کو اس فیلئر سے نکلنے ہی نہیں دیتے. ہم بار بار دہرا کے اس کو یقین دلاتے ہیں کہ آنے والے وقت میں بھی کچھ بہت مختلف تم نہیں کر پاؤ گے. اس سوچ کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ آپ کی آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ہاں تو یہاں تک ہے کہ جیسے ہی بچہ نرسری سے آیا ہے تو ماں باپ کا دل کرتا ہے کہ ایک ٹیگ لگا دیں, تو اس ٹیگ کے ساتھ وہ ساری زندگی جیے, جبکہ زندگی کے پیراشوٹ نے وقت کے ساتھ کھلنا ہے. بالکل, وقت کے ساتھ پتہ لگنا ہے کہ یہ کیا ہے اور کس طرح ہے. میں یہ گزارش کرنا چاہوں کہ آپ زندگی میں تمام وہ چیزیں جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں, ان کو بھانپنا, جانچنا, سمجھنا سب سے آسان ہے. بالکل, ایک گاڑی اچھی ہے یا بری ہے, ایک نیا ماڈل پتہ لگ جاتا ہے, لیکن انسان خود کیا ہے اور اس کے اندر ممکنات کتنے ہیں, اس میں پوٹینشلز کیا ہیں, اس کی اسٹرینتھ کیا ہے, اس کا ٹیلنٹ کیا ہے, اس کو کئی سال لگتے ہیں. اور آپ کو ان طرح کی غلطیوں کے بعد پتہ لگتا ہے کہ میں کیا ہوں. کتنی غلطیاں آپ کو سکھاتی ہیں کہ آپ اس سے جو وزڈم لیا آپ نے, وقت ضائع کر کے, انرجی لگا کے, پیسے برباد کر کے, وہ وزڈم شاید ملینز پیسوں میں ضائع ہوتا ہے, لیکن اس وزڈم کی ویلیو بلینز میں ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ کلچر ہی نہیں ہے. ہم ڈسکریج کرتے ہیں, طنز کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. میں کہتا ہوں سدرا, ناکامی اور ناکامی کے بعد طنز کا ملنا بڑی دور کی بات ہے. یہاں تو آغاز کرنے والے کو تنقید کیا جاتا ہے. بالکل, انیشیٹ
तंकीद किया जाता है, डाउट पैदा किया जाता है, तुम नहीं कर सकते, तुम में कोई ऐसी काबिलियत नहीं, तुम लगते नहीं हो, तुम्हारे बचपन से तुम चोर थे। ये जो मिजाज पाया जाता है ये इंडो पाक की बेल्ट में बहुत ज्यादा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्लिनियल जितनी है, एक्सपोजर नहीं है, रीडिंग नहीं है, नॉलेज नहीं है, एक बेस नॉलेज जो बेसिक जिंदगी का नॉलेज होता है वो भी नहीं है लोगों का। तो ये हमें एक पूरी की पूरी सोसाइटी को बनाना पड़ेगा अगर हमें कामयाबी की तरफ लेके जाना है। तो और आपकी बात को आगे फॉरवर्ड करूंगी कासिम के दुनिया के बड़े बड़े थिंकर्स, फिलोसोफर्स, कोचेस, हर इंसान को ये कहते हैं पावर ऑफ नाउ। अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी है, इकार्ट तोली की किताब है, मैं आजकल सबको रेकमेंड कर रही हूँ। यू विल अंडरस्टैंड कि ये जो लम्हा आपके पास इस वक्त है ये कितना अहम है। अगर आपको अपनी पावर पता चल जाए, आप दुनिया में कभी कोई वसवसा, कोई नेगेटिव थॉट अपने जहन में आने ना दें। लेकिन ज़रा इस पे मज़ीद बात करते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा अलमिया ये है कि हम या तो गुजरे हुए कल में या फिर आने वाले कल में जी रहे हैं। तो वक्त का यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, उसके बारे में सोच समझ बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वक्त अपनी डगर पे चलता रहता है और लेकिन हम हैं कि हम इस लम्हे को कभी भी अहमियत नहीं देते। कहा जाता है ना, हाइंडसाइट इज़ ऑलवेज़ 2020। ब्रेक से पहले कासिम भी यही बात कर रहे थे कि इस लम्हे का, इस वक्त की आजमाइश का या अच्छी चीज़ का हमें अंदाज़ा अभी नहीं होता। जब हम पलट कर इसको देखते हैं, आप ये देखें कि हर शख्स अपने माजी के बारे में बात करता है कि वो एक सुनहरी दौर था, वो वक्त बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन जब उस वक्त में थे हमने उसकी कदर कभी नहीं की। अलमिया ये है कि हम या तो आने वाले कल में या फिर गुजरे हुए कल में जी रहे हैं। किस तरह वी कैन कम बैक टू दिस मोमेंट। सलमा जी, एक बड़ा कॉमन मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ ये बात कि छोटी बच्चियों को किसी भी चीज़ की जब परवरिश में तरबियत दी जा रही होती है, घर गृहस्थी की, किचन की, तो उसको कहा जाता है आने वाले कल में काम आएगा। उसको ये नहीं कहते कि अभी ये देखो ये कर रहे हैं तो कितना मज़ा आ रहा है, तुमने आज रोटी बनाई है, तुमने आज केक बेक किया है। उसको ऐसा लगता है बस वो बेचारी तैयारी में ही है आने वाले कल की। तो इसमें हम आज की अहमियत को खो देते हैं। क्या कहेंगी आप? सिद्रा, जैसे आपने अभी की बात की थी कि हम एक पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं ज़िंदगी का या टाइम का। एक्चुअली वो पैटर्न भी हमारा अपना नहीं होता, किसी एक गुजरे हुए का पैटर्न हम फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे सिंपल, एक बच्चा पैदा होता है तो माँ अपने तमाम खौफ उसको दे देती है, पहली दफ़ा ही उसे हाथ में पकड़ते हुए कहती है कहीं गिर ना जाए। तो वो वाली बात है, सर्दी बहुत होगी, ठंड ना लग जाए, बीमार हो जाएगा। तो ये वाला पैटर्न हम फॉलो कर रहे होते हैं। हम अपनी ज़िंदगी तो अपने बच्चों को कभी जीने ही नहीं देते। ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया है और यही वो चीज़ है जो हम अपने स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर भी कर रहे हैं। जब पहली दफ़ा मॉन्टेसरी या केजी का बच्चा जाके पड़ता है कि आपने ये देखा है और इससे क्या हो सकता है, आपका विजन क्या है, हम उसको बजाय वो फूल खिलने के, वो सोच के दायरे बड़े होने के, उससे पहले ही हम उसे बताते हैं ए फॉर एप्पल है। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात कही। किसी ने कहा कि एक छोटा नन्हा बच्चा 1-1.5 साल की उम्र का अचानक देखता है कि घर में, उसके कमरे में एक परिंदा आ जाता है और परिंदों को वो देख रहा है। बड़े अच्छे तरीके से लिखने वाले ने उसको डिस्क्राइब किया कि जी वो अपने पर फैलाता है और रंग बिखेरता है और वो बच्चा उसको हैरत से देख रहा होता है। यकायक कोई एडल्ट आता है और कहता है कि ये फ़लानी चिड़िया है या ये एक तोता है। तो वो जो सारा उसका मैजिक था कि आप उसके बाद उसको एक तोते के रूप में देख रहे हैं, लेकिन वो जो आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी इमेजिनेशन को स्ट्रोक कर रहा था, वो यकायक ख़त्म कर दिया गया। क्या कहेंगे कासिम कि इस तरह वक्त के बारे में बात करके, इम्तिहान की तैयारी करा के, अब तो बड़ी तनकीद पूरी दुनिया में हो रही है कि हम जो एकेडमिक ईयर प्लान करते हैं कि जी पूरा साल बच्चा रटू तोते की तरह चीज़ें पढ़ता रहता है, आखिर में उससे इम्तिहान लिया जाता है, ये दरअसल उसकी बहुत सारे हिडन टैलेंट्स को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है, क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देता है। क्या आप भी इसको मानते हैं और क्या हमारे निसाब को, हमारे पढ़ाने के अंदाज़ को अब बदलने की ज़रूरत है? सिद्रा, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारा पूरा सिस्टम, हमारा निसाब, हमारा माशरा, हमारा ये पूरा निज़ाम जिसको हम देख रहे हैं, ये माइंडफुलनेस को छीनता है। हाँ। ये कभी भी फैसिलिटेट नहीं करता कि आप माइंडफुल होके पानी का ग्लास से पकड़ें, सिर्फ पानी का पिएं, कॉफी को एंजॉय कर सकें, मोमेंट्स को एंजॉय कर सकें। आप ट्रेजेडी देखिए, ये मैंने क्वेश्चन बड़े बड़े फॉरम्स पे मैंने रेज किया है कि हमारे बड़े बड़े काबिल लोग, उन्होंने अपने बच्चों की मासूमियत को एंजॉय नहीं किया होता। बड़े लोगों ने अपने रिश्तों, अपने साथ को एंजॉय नहीं किया होता। बड़े लोगों ने अपने बुजुर्गों की कंपनी को एंजॉय नहीं किया होता। सब कुछ होते
میں کہتا ہوں کئی لوگوں کے پاس بڑے بہترین وسائل, گھر, گاڑی اس وقت ہمیں سن رہے ہوں گے ہے, لیکن اس کے ہونے کا احساس نہیں ہے, وہ مائنڈ فل نہیں ہے, ان کا مائنڈ کہیں اور ہے. تو آج دنیا نے آسان کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ مائنڈ کی ٹریننگ ہو سکتی ہے اور بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے. اگر ہم بچوں کو نصاب میں اگر دیکھیں نا, یو کے جیسا کنٹری پچھلے سال انہوں نے جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو سبجیکٹ متعارف کروا دیا اسکولز میں, اور 340 اسکول میں وہ سبجیکٹ کے طور پہ متعارف ہونے کے ساتھ سینکڑوں ٹرینر جو یہ سکھا رہے ہیں مینٹل ہیلتھ کتنی ضروری ہے, اتنا ضروری ہے. اچھا, آپ مائنڈ فلنس کی بات کریں نا قاسم, اس کو میں عام فہم کر دیتی ہوں لیونگ آن پرپس, یعنی آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی چیز کو کرنے کا اصل مقصد, اصل اس کی روح, اصل اس کا ایسنس کیا ہے. تبھی تو لوگ اتنا ڈسکنیکٹڈ فیل کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن وہ جو روحانی ایک ہمارا تعلق ہونا چاہیے وہ ہم مس کر رہے ہیں. میں اپنی ایک دوست کی یہاں پہ مثال دیتی ہوں, اس نے بڑا تاریخی جملہ تھا. اس کی منگنی تقریباً کوئی 3-4 سال رہی تھی اور بڑی جد و جہد کے بعد لوگوں کو منا منو کہ سلما جی اس کی منگنی ہوئی تھی. لیکن جب منگنی ہو گئی اور اس سے کوئی سوال کرتا تھا کہ اب شادی کا کیا ارادہ ہے, تو کہتے ہیں صرف منگنی تک سوچا تھا, آگے ابھی سوچا ہی نہیں تھا, پلان ہی نہیں کیا تھا. اور میں یہ بات اتنی سچ مجھے لگتی ہے سلما کہ کئی دفعہ لوگ اپنی شادی کی 10ویں اینیورسری منا رہے ہوتے ہیں, 20ویں اینیورسری منا رہے, 25ویں اینیورسری پہ ڈائمنڈ یا ہیرے کی رنگ گفٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ کمپینین شپ ان دیز 25 ایئرس کیسی تھی, آپ کا وقت کیسا گزرا, آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ایک ازدواجی رشتہ ہے, تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. کیا کہیں گے؟ زندگی قید ہو چکی ہے. حیرت کی بات ہے کہ زندگی کی خواہشیں پوری کرنے کے چکر کے اندر ہم جینا ہی بھول جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارا پل کدھر گزر ہے کدھر نہیں. ساری باتوں کا ایک چھوٹا سا آپ کے ٹاپک کے اوپر یہ بات ضرور کروں گی, جو پل ہے نا اس کو اگر ہم بھرپور جی لیں, خوشی سے, غم ہے, جو چیز ہے ہم اپنوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے جی رہے ہوتے ہیں, تو بعد میں دیکھیں گے اچھا کیا ہونا ہے کیا نہیں. میں ہمیشہ ایک لفظ کہتی ہوں, اگر لڑائی کا کوئی ٹائم آیا یا کوئی بات بری لگ گئی کسی کی, تو پلیز اس بری بات کو بھی چھوڑ دیں, دل دکھائے مت, اس پل کو انجوائے کر لیں, ایک دوسرے کے ساتھ کو انجوائے کر لیں. تو ہم گزرا وقت لا رہے ہوتے ہیں نا اس وقت, یعنی اس لمحے کو برباد کرنے کے لیے ہم یاد کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اگر لڑائی یا آپ کے لیے تکلیف دہ کوئی بات 1 گھنٹہ پہلے بھی ہوئی ہے, سوچئے کہ وہ گھنٹہ گزر چکا ہے, وہ واپس نہیں آئے گا, لیکن آپ اس وقت کو پوائزنس کر لیتے ہیں, زہر آلود کر لیتے ہیں اس کی بات کرتے ہوئے. اچھا سلما جی, اکثر رشتوں میں, ازدواجی رشتوں میں دراڑ ہی اسی وجہ سے بنتی ہے کہ مرد حضرات کا ایک شکوہ ہوتا ہے کہ جی مجھے تو مشین سمجھ لیا ہے, میں جب آ کے سامنے بیٹھتا ہوں تو مجھ پہ ایک حکم صادر کر دیا جاتا ہے کہ کل یہ بھی کرنا ہے, فلانے کی فیس بھی دینی ہے, اس کا خرچہ بھی ہو گیا, وہ بل بھی آ گیا ہے. وہ لمحہ جو آج ساتھ بیٹھنے کا تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. کیا مشورہ دیں گے؟ تو احساس ختم ہو گیا نا ایک دوسرے کے ساتھ کے ہونے کا. مطلب ایک دوسرے کا ساتھ کیوں ہے؟ یہ کام ختم کرنے ہیں, بچے پڑھانے ہیں, گھر بنانا ہے, کھانے پینے کے لیے اچھی چیزیں ہونی چاہیے, آپ کی آسائشیں پوری ہونی چاہیے, رشتہ داروں میں آپ کا نام ہونا بڑا ضروری ہے, چاہے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہونا ہو. تبھی تو سدرا یہ بات ہوگی کہ ایک چھت کے نیچے سالوں رہنے کے بعد ہم اجنبی ہوتے ہیں, سالوں رہنے کے بعد بھی ہم اجنبی ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. میں ہمیشہ آپ کے شو کے توسط سے یہ بات کہتی ہوں کہ یہ رشتے بہت انمول ہیں, چاہے وہ کسی کا بھی ہے, بہن بھائی کا ہے, ماں باپ کا ہے, دوستوں کا ہے, استاد کے ساتھ ہے, اور آپ کے اسپاؤسز کا ہے. یہ رشتہ جتنا امپورٹنٹ ہے آپ کی زندگی کے لیے, آپ کی زندگی کو زیادہ خوشنما بنائے گا تب جب آپ اس کو جئیں گے, بالکل, اور ناسور بنتا چلا جائے گا جب آپ صرف وقت گزار رہے ہوں اور ذمہ داریوں کی طرح اس کو لاد کر پر سے ایک طرف جا رہے ہوں گے. گدھے مت بنے نا, یہ والی بات ہے. بالکل, اور یہ چیز ہم نے پینڈیمک میں بہت دیکھی قاسم, بیکاز یو ورک ود کوآپریشنز اینڈ پروفیشنلز. ایک بڑی چیز جو سامنے آئی کہ وقت اور مشکل سب کے لیے ایک جیسی تھی, سب گھروں میں محصور ہو گئے, لیکن بہت سارے پروفیشنلز نے یہ کمپلین کیا کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی کمپنیز یا ان کے جو باسز ہیں وہ اس تکلیف کو ریئلائز ہی نہیں کرتے, بلکہ اکثر ایک ینگ پرسن جب کسی کمپنی میں نوکری کرتا ہے, پروفیشنل لائف کا آغاز کرتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے بیٹا ابھی یہ کھیل کود کا وقت نہیں ہے, بس یہ 5 سال لگا لو, بس یہ 10 سال لگا لو, محنت کرو. تو وہ فیل کرتا ہے کہ میرے جو بیسٹ زندگی کے سال اور مومنٹس تھے وہ تو میں نے بس سلیوری کرنے میں, نوکری چاکری کرنے میں ہی گزار دیے. کیا کہیں گے کس طرح اب 2020 کے بعد, اس پینڈیمک کے بعد, زیادہ احساس والی, کمپیشن والی کمپنیز کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے؟ اچھا دیکھیں سدرا, ایک بڑی پرانی تھیوری ہے, میں اس کو یہاں ریوائز کرتا ہوں. 3 چیزیں زندگی میں اگر ایک وقت میں تینوں چیزیں ہوں تو آپ لائف کو انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک آپ کے پاس وقت ہونا چاہیے, دوسرا انرجی ہونی چاہیے, وہ باڈی کی انرجی ہے, سول کی انرجی, اور تیسرا آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے. یہ تینوں کا کمبینیشن جب بھی آپ کے پاس ہوگا آپ لائف کو زیادہ انجوائے کریں گے. ٹریجڈی کیا ہے,
زندگی کی ابتدا کے سالوں میں 20-25 سال کی عمر تک ہمارے پاس انرجی کی انتہا ہوتی ہے, وقت کی انتہا ہوتی ہے, پیسے کوئی نہیں ہوتے. اس کے بعد کے وقت میں اگلے 25 سال میں ہمارے پاس انرجی ہوتی ہے, ہمارے پاس پیسے آ جاتے ہیں, ہمارے پاس وقت کوئی نہیں ہوتا. اور اس کے بعد جو آخری 20-25 سال ہوتے ہیں اس کی ٹریجڈی دیکھیے, ہمارے پاس وقت بھرمار ہوتی ہے, ہمارے پاس پیسے کی بھی بھرمار ہو جاتی ہے, لیکن ہمارے پاس انرجی کوئی نہیں ہوتی. سیب ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن دانت نہیں ہوتے جس سے کھایا جاتا ہے. بالکل گڈ لک کیا ہے میں بتاؤں, یہ پینڈیمک نے نا سب کو سوچنے پہ مجبور بھی کیے ہیں. بڑے لوگ ایسی, میں شروع سے کہہ رہا ہوں, کہانیاں ملیں گی ہمیں کہ کئی لوگوں نے نوکری چھوڑی اور کاروبار کی امپائر اسی ٹائم میں کھڑی کی. کئی لوگ نئے بن کے, اجلے بن کے, پہلے سے زیادہ افیکٹو بن کے مارکیٹ میں کچھ سالوں کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد نظر آئیں گے آپ کو. گڈ لک یہ ہوتی ہے, کوئی سمجھ آئے ان 3 چیزوں کو میں نے رائٹ ٹائم پہ اکٹھا کرنا ہے. دیکھیں سدرا, آج ہم 60 یا 62 پہ ریٹائر ہونے کی بات پاکستان میں کر رہے ہیں. گورا کتابیں لکھ رہا ہے ریٹائرمنٹ ایٹ 40, 40 کی عمر میں ریٹائر ہو تاکہ جسم میں انرجی ہو, پیسے کچھ کمائے ہوں اور آپ کے پاس کبھی ہو دنیا دیکھنی شروع کرو. ہم ساری زندگی چیزیں اکٹھی کرتے ہیں اور جب خرچنے کا وقت آتا ہے تو ہمارے پاس وہ توانائی نہیں ہوتی جس سے اس کو خرچا جا سکے. گڈ لک یہ ہے کہ اس محدود زندگی کو محدود سمجھتے ہوئے مومنٹ کو مومنٹ جینا شروع کیا جائے اور اپنے آپ کو محدود اپنے صرف رول یا اپنی آج کی حقیقت پہ نہ کریں. میں اکثر ایک مثال اپنی ٹریننگز میں دیکھتی ہوں قاسم کہ جب ہم وقت کی بات کر رہے ہوتے ہیں یہ بڑا اہم ہے کہ آپ کو پتا ہو آپ نے کہاں جانا ہے. اٹس ایگزیکٹلی لائک گوگل کے میپس, وہ آپ سے پوچھتا ہے آپ کی ڈیسٹینیشن کیا ہے اور آپ کو راستہ دکھاتا ہے جو سب سے جلدی آپ کو وہاں پہنچا جائے, جو سب سے آسان ہو, لیکن وہ بار بار آپ سے یہ نہیں دریافت کرتا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں. اسی طرح آپ بھی اپنے لیے جو منزل کا تعین کریں, آپ کو بار بار اس بات پہ ٹرپ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی 20 سال پہلے تو میں ایک چھوٹے مکان میں رہتا تھا, میرے پاس مجھے انگریزی بھی نہیں آتی تھی, میرے پاس گاڑی بھی نہیں تھی. آپ کی نظر اس طرف ہونی چاہیے جہاں آپ نے جانا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, ذرا اس پہ بات کریں گے. اور اس کائنات کے کھیل بڑے نرالے ہیں. میں نے پچھلے ہفتے بھی یہ بات کی تھی کہ اگر آپ دیکھیں جس چیز کو آپ آفت سمجھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں, اس نظام میں, اس میں بھلائی ہوتی ہے, اسی مشکل میں خیر ہوتی ہے, آسانی ہوتی ہے دوسروں کے لیے. میں نے مثال یہاں پہ دی تھی, بڑی تباہی آئی ہے جی یہ مانسون کا جو سپیل کراچی میں رہا, لیکن یہ دیکھیے کہ 4-5 ماہ سے گھر میں بیٹھا ہوا وہ مزدور, وہ الیکٹریشین, وہ مستری جس کے پاس کوئی کام نہیں تھا, یکا یک بہت سارے گھروں کو اب کیونکہ مرمت کی ضرورت ہے, چیزوں کو صحیح ہونے کی ضرورت ہے, تو اس کے پاس کام کی فراوانی آئی ہے. سو کیپ یور آئی آن دا بگ پکچر. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. جی میں نے تو یہ سیکھ لی ہے سال 2020 سے کہ ہر پل کو انجوائے کریں. پہلے میں کافی شرمندہ ہو جاتی تھی, مجھے لگتا تھا یہ شو آف کرنے والی بات ہے کہ کوئی نہ مجھے سلما جی تحفہ بھیجتا تھا نا, میں بڑا ہچکچاتی تھی اس کی تصویر لگانے کے لیے. لیکن اب اکثر لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ انسٹاگرام ہو, فیس بک ہو, جو یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں, کوئی اگر آپ کو خلوص کے ساتھ کوئی تحفہ دے رہا ہے تو یقیناً اس کو ایک اچھا سا تھینک یو بولیں اور اس چیز کو سیلیبریٹ کریں تاکہ اور چیزیں آپ کے پاس آئیں. کئی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ ہم میں نا ریسیو کرنے کی گنجائش بڑی کم ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو آر ٹاپک, قاسم کیا کہیں گے کہ لوگوں کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ جب بھی ہمارا ذہن وسوسوں میں, نیگیٹو تھاٹس میں تتر بتر ہونے لگے تو اس لمحے میں واپس آنے کی, یعنی اس مومنٹ میں واپس آنے کی بہترین ٹیکنیک کیا ہے؟ یہ ذرا ٹپس دیں لوگوں کو. اچھا دیکھیے سدرا, زندگی کا سادہ اصول تو یہ ہے کہ ایک مقصد ہونا چاہیے اور اپنی ہر طرح کی انرجی اس پہ لگا دینی چاہیے. اس سے آپ کہہ لیجیے سکون میں رہتے ہیں, اطمینان میں رہتے ہیں. صحیح. لیکن مائنڈ فل رہنے کی ایکسرسائز کرنی چاہیے. یہ آپ اگر کوئی بھی یوٹیوب کرتا ہے اور اس کو تھوڑا سا سرچ کرتا ہے تو بے شمار ایکسرسائزز مل جائیں گی اس کو یوٹیوب پہ, اور بڑے آرام سے آپ 10 منٹ میں پریکٹس کر لیتے ہیں. آپ کے مائنڈ کو ریہرسل مل جاتی ہے کہ میں نے مائنڈ فل کیسے رہنا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر وقت اسکیٹرڈ ہیں, ہمارے پاس کرنے کو یعنی وہ کثیر المقاصد زندگی بن چکی ہے. جب اتنے مقاصد ہیں اور اتنی چیزیں آپ نے اپنے سامنے رکھی ہوئی ہیں تو پھر فوکس اور مومنٹس کو انجوائے کرنا آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک تو آپ کی زندگی میں ون تھنگ ہونی چاہیے, جسے کیری گیلر دی ون تھنگ کے نام سے کتاب میں لکھتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ جنہوں نے ایک چیز پکڑی ہے وہ آسانی میں ہے.
بلے شاہ کہتا ہے اکو الف تیرے درکار ہو. اکو الف تیرے درکار کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں وہ چیزیں سامنے رکھیے جو بڑی امپورٹنٹ ہے اور باقی تمام چیزوں کو اگنور کر دیجیے. لیکن اس کے ساتھ مائنڈ فل رہنے کی آپ ریگولر کوئی ایکسرسائز کیجیے, اس کو سیکھ لیجیے. اور سب سے میرے خیال میں بہترین ایکسرسائز آپ کو اگر بہت مشکل لگے, گہری سانس لینا. 5 گہری سانسیں لیجئے, کیونکہ یہ سانس آپ کو اس لمحے سے جوڑتی ہے. نہ ایک سانس زیادہ نہ ایک سانس کم. یہ ہمارا ویسے بھی ماننا بھی ہے, ہمارا ایمان بھی ہے. سلما جی آپ کیا کہیں گی کمنگ بیک ٹو دس مومنٹ, کس طرح لوگوں کو بتایا جائے؟ لوگ یا تو گزرے کل کے لیے پریشان ہیں یا آنے والے کل کے لیے پریشان ہیں, اس لمحے میں واپس کیسے صدرہ اچھا اور برا وقت ہمیشہ کہا جاتا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں ہر وقت اچھا ہے جب آپ کو احساس ہے اپنے رشتوں کا, اپنے پیاروں کا, اور دوسرے کو باندھنے کے لیے آپ انرجی مت ویسٹ کریں. اپنے رشتوں کو اپنے ساتھ باندھنے کے لیے انرجی مت ویسٹ کریں. اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے, اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ اپنا ٹائم اچھا سپینڈ کرنے کے لیے انرجی ویسٹ کریں. کوئی کسی کو نہیں باندھ سکتا اپنے ساتھ. ایک بات ضرور کروں گی, بدقسمت ہیں وہ لوگ جن کو سب چیزیں میسر ہیں لیکن وہ اسے محسوس نہیں کر سکتے. دس از سو بیوٹیفلی پٹ. اور آپ کی بات کو میں ریٹریٹ کروں گی کہ جہاں آپ نے اپنی انرجی سرو کرنی شروع کی رشتوں کو, چیزوں کو, حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے, وہاں اپنے آپ کو آپ نے بند کر دیا. ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ سے ایک بڑی طاقت, ایک بڑی قوت ہے, اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے, اور اسی نے ہم سب کے لیے وسیلے بنانے ہیں. ہم اپنے محدود ذہن سے سوچ رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ سال 2020 میں کوئی بڑی چیز ٹرن اراؤنڈ نہیں ہو سکتی. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب لوگ اس سال کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ لمحہ آپ کے لیے کتنا اہم ہے. کبھی اس شخص سے جا کے پوچھئے جو بستر مرگ پہ ہے, یا جیسے ابھی قاسم نے کہا کہ وہ بزرگی میں اب اس کے پاس اس کی جسم میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے. تو ہر لمحہ بڑا اہم ہے, اس کی قدر کیجئے, اس کا احساس کیجئے. I would like to thank قاسم and سلما for being here on the show. آپ لوگوں کی آمد سے یہ جو کنورزیشن تھی اس میں مزید 4 چاند لگ گئے. اس کو آپ نے بہت دور دور تک پہنچایا ہے, بڑی زبردست ایگزامپلز دی ہیں. تھینک یو ویری مچ فار بوتھ آف یو فار بینگ ہیئر. اچھا جی, آپ سب کے لیے ایک دفعہ پھر کامنٹس اور فیڈ بیک میں مجھے ضرور بتائیے. یو کین ریچ می آن مائی سوشلز. کون سے ایشوز ہیں جو آپ چاہیں گے کہ ہم ٹیک اپ کریں؟ میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے کچھ ٹپس بھی لائی جائیں, ایکسپرٹس کو بھی لایا جائے. بٹ ویو ہیڈ اے لانگ جرنی الحمدللہ. اس دفعہ اکتوبر میں ماشاءاللہ سے ہمارے 3 سال مکمل ہو جائیں گے. تو کوشش یہی ہے کہ آپ کے سامنے اچھی اچھی چیزیں لے کے آئیں, اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ واٹ آر یو تھنکنگ اباؤٹ اٹ, واٹ نیو ٹاپکس یو وڈ لائک فار اس ٹو برنگ ان. اپنا بہت خیال رکھیں. کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.